الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ صف کی ہم نے آج 5 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے کیوں ستاتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پس جب انہوں نے کج روی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ قرآن کریم میں بے شمار جگہ آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس قوم سے واسطہ پڑا تھا، اس کے کردار، کریکٹر اور سیرت کے خد و خال سے ہم واقف ہیں کہ قرآن میں جگہ جگہ مختلف مقامات پر ان کے بارے میں آیا ہے کہ دے آر ناٹ کریکٹریبل، ان کی سیرت نہیں اچھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان پر بہت سارے فیوز و برکات بھی عطا کیے، لیکن جب انسان ہٹ دھرمی کی روش اختیار کرے، سیرت اس کی داغدار ہو، اسی ذات کی صفات و ذات میں شریک ٹھہرائے، کج روی اختیار کرے، انبیاء کو ستائے، اذیت دے، حق پہچانتے ہوئے بھی اس کا انکار کرے، اور اس کی فطرت بن جائے انکار ہی انکار، اپنے نبی کو پھر طرح طرح کی فرمائشیں کرنا، یہ بنی اسرائیل کا دستور تھا۔ قوم موسیٰ علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، یہ رویہ تھا، ہٹ درمی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کی غلامی سے انہیں آزاد کرانے کے لیے جہاد شروع کیا، اس وقت بھی آپ کی قوم نے آپ کو ستانے میں کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا، لیکن جب وہ بحر احمر کو سلامتی سے عبور کر کے ساحل پر پہنچے اور اپنی آنکھوں سے فرعون کو بما اس کے لشکر غرق ہوتے ہوئے دیکھ لیا، تو پھر بھی ان کی دشمنی میں، ان کے حسد میں، ان کے عناد میں کوئی کمی نہ آئی۔ اس سے بڑھ کر ان کی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک نبی کی موجودگی میں ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر انہیں موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے ایسے خدا بنا دیں جس طرح اس قوم کے خدا ہے۔ استغفر اللہ۔ جب آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو سامری کی معمولی سے ابھارنے پر، انگیخت پر، انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور اس کو معبود بنا لیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے، پیچھے جو ولی بنا کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے چھوڑے تھے، تو ان کی ایک نہ سنی۔ اس کے علاوہ کلیم اللہ پر طرح طرح کے وہ الزام تراشتے، تورات کے صفحات ان کی گستاخیوں سے بھرے پڑے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا اے میری قوم تم جانتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور پھر بھی تم میری دل آزاری کرتے ہو، تم مجھے ستاتے ہو، تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب بھی کسی قوم نے اپنے نبی کی گستاخی کی وہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی، وہ قوم فلاح نہ پا سکی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا بدلہ لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی پاداش میں ان کی قوم سے بدلہ لیا، ان کی عقل و فہم کی جو صلاحیتیں تھیں ان کی سلب کر لی، عقل و فہم ان کی سلب کر لی۔ انہیں عقل مند قوم بنایا تھا لیکن ان کی عقل و فہم کی جو قوت تھی، صلاحیت تھی، وہ سلب کر لی گئی جب انہوں نے اس قوت سے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تھی فائدہ نہ اٹھایا اور دانستہ حق کو چھوڑ کر گمراہی کی روش اختیار کی۔ وہ روشن معجزات جو حضرت کلیم اللہ کو عطا فرمائے گئے تھے وہ بھی ان کی اصلاح کے لیے مؤثر ثابت نہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، تو خود انہوں نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی صلاحیتیں سلب کرتے ہوئے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ وہ آنکھ جو نور حق کو دیکھ سکتی ہے اور پہچان سکتی ہے وہ اندھی ہو جاتی ہے انبیاء کی گستاخی سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ارد گرد جو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہلکے الفاظ استعمال کرتے ہیں یا گستاخی کا کوئی پہلو نکلتا ہے ان کے چہروں پہ آپ نور نہیں دیکھتے، بس نفسہ نفسی کا عالم رہتا ہے۔ اور آخرت میں ان کی جو، چونکہ ہم لوگ ڈاکٹر لوگ ہیں، آخرت سے مراد جو آخری موت سے پہلے ہے ان کی کوئی کیفیات اچھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے مقابلے میں جو ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں انبیاء کا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جوں جوں وہ بوڑھے ہوتے ہیں ان کے چہرے نورانی ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا لگاؤ زیادہ ہو جاتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ بہرحال وہ بات لمبی ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ دنیا دار العمل ہے، انسان یہاں کھیتی لگاتا ہے آخرت میں کاٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تشریف لاتے ہیں، گمراہی اور ہدایت کے دلائل کے ساتھ راستے بتاتے ہیں۔ یہ راستہ گمراہی کا ہے، یہ راستہ ہدایت کا ہے، یہ راستہ اندھیرے کا ہے، یہ راستہ نور کا ہے۔ اس کے بعد ہر شخص جو اللہ نے اختیار دیا آزاد ہوتا ہے، اپنی مرضی سے ان دو میں سے ایک، اپنی مرضی اختیار استعمال کرتا ہے اور اپنی مرضی میں سے دونوں راستوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیتا ہے۔ جو ہدایت کے راستے پر چل نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی توفیقات سے سرفراز کرتا ہے، فیوز و برکات عطا کرتا ہے اور اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ راہ کی دشواریاں آتی تو ہیں نا، وہ راہ کی دشواریوں کو عبور کرتے ہوئے فلاح و کامیابی و کامرانی کا تاج اپنے سر پر سجائے منزل مقصود پا لیتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، گمراہی کے راستوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ گمراہی کے راستے پہ چمٹے رہنا پسند کرتے ہیں ان کی منت سماجت نہیں کی جاتی، جناب ایسا نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، راستہ بتا دیا ہے، تمہیں اختیار ہے، جس پہ مرضی چلو، اسے اسی حال میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے اسی حال میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت ملاحظہ فرماتے ہیں فلما زاغوا ای عدلوا عن الحق ولم يمتنعوا عن الایذاء ازاغ اللہ قلوبهم ای صرفها عن قبول الحق والمیل الی الصواب۔ تفسیر مظہری زیر آیت ھذا جلد 9 پیج 271۔ ترجمہ کیا ہے علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یعنی جب انہوں نے حق سے انحراف کیا اور اذیت رسانی سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے
قبول حق سے ان کے منہ پھیر دیے۔ عزیزان گرامی قدر، آخر میں اللہ کریم نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ انہوں نے راستہ غلط اپنے اختیار سے کیا ہے۔ ایسے فاسق و فاجر لوگ جو جان بوجھ کر گمراہی کا راستہ پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ دستور نہیں کہ انہیں ہدایت جیسی اتنی بیش قیمت، اتنی قیمتی چیز، نعمت سے نواز دے، اتنی قیمتی نعمت سے نواز دے۔ ہدایت سب سے قیمتی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت کے راستے پہ رکھے اور ہماری دستگیری فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں گمراہی کے راستوں سے بچائے اور ہمیں اپنا اختیار صحیح درست طور پر استعمال کرنے کی توفیق دے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔